2 گھنٹے میں آئی ایم شیور زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئے گی. تو سائلنٹ پہ کر دیجیے. تھینک یو ویری مچ. مسٹر حمید. شکریہ فرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Where do I begin? Honorable Chief Guest is still on his way, so in his absence, I would like to anyway welcome him. Learned speakers, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. سب سے پہلے تو یہ بھی میں ادھر ایڈ کرنا چاہوں کہ یہ جو ہم have been supported by Landy Rezo, who apparently are the اگر آپ اس کو دیکھیں پروگرام ہم عوام کے ساتھ میں ہوں مسعود رضا. ملک کے ٹرانسپورٹ نظام سے کون واقف نہیں ہے اور جو سہولیات صارفین کو فراہم کی جاتی ہیں. Import of CNG cylinders and kits. As such, transporters are being forced to use old and expired cylinders in their vehicles in bus, which is totally wrong. آج تک جو فیکٹس اینڈ فگر ایکسیڈنٹ کے ہوئے ہیں وہ میڈیا کے پاس بھی موجود ہیں, منسٹری کے پاس بھی موجود ہیں, اوگرا کے پاس بھی موجود ہیں اور تمام ایسوسیشن کے پاس بھی موجود ہیں. اور فیکٹس اینڈ فگر کیا ہیں کہ اس وقت جتنے سلنڈر بریسٹ ہوئے ہیں, میں آپ کو بتاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اس میں سی این جی سلنڈر کوئی نہیں ہے. جتنے سلنڈر بریسٹ ہوئے ہیں وہ سلنڈر یا تو ایل پی جی کے ہیں, یا وہ آکسیجن کے ہیں, یا وہ نائٹروجن کے ہیں. ان کے فیکٹس اینڈ فگر 9 تاریخ کو جو ہائی لیول میٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں, جس کو چیئر کیا اوگرا کے چیئرمین نے اور تمام ایسوسیشنز اور ٹرانسپورٹرز اس میٹنگ میں موجود تھے, اس میں یہ ایڈمٹ کیا گیا ہے کہ کوئی سلنڈر جتنی رپورٹ منگوائی گئی ہیں سارے پاکستان سے تھرو پولیس, تھرو ایف آئی اے, تھرو انویسٹیگیشن ایجنسیز, سب میں یہ ثابت ہوا ہے کہ کوئی سی این جی کا سلنڈر جو ہے وہ برسٹ نہیں ہوا. میں کئی ایکسیڈنٹ ایسے ہوئے ہیں کہ جس میں گاڑی تو جل گئی ہے لیکن سلنڈر جو ہے وہ انٹیکٹ رہا ہے. پرابلمز کہاں ہوئی ہیں؟ جہاں فٹنگز ہیں, جہاں یہ سب سٹینڈرڈ سلنڈر جو ہے وہ یوز کیے گئے ہیں. سب سلنڈر سے میرا مطلب یہ ہے کہ جو نائٹروجن کے ہیں وہ سٹینڈرڈ مینٹین نہیں کرتے سی این جی کا, جو ایل پی جی کے ہیں وہ پریشر وہ سٹینڈرڈ مینٹین نہیں کرتے جو سی این جی کا سٹینڈرڈ ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اور کچھ سلنڈر جو سمگل ہو کے آئے ہیں وہ بھی سی این جی کے سٹینڈرڈ کے نہیں ہیں. اوگرا نے ایک اسپیسیفائی لسٹ دی ہوئی ہے کہ کون سی کمپنیاں جو ہیں ان سے آپ سلنڈر امپورٹ کر سکتے ہو بغیر اس کے, اور اس کے بھی میک اینڈ ماڈل اور ساری چیزیں دی ہوئی ہیں. جو سلنڈر امپورٹ ہو کے آتے ہیں اور جو اتھرائز ورکشاپ ہے, اتھرائز ورکشاپ نہیں, جو ان کی جو ورکشاپس ہیں وہ اتھرائز ورکشاپ ہیں. جو روڈ سائڈ ورکشاپس ہیں وہ اتھرائز ورکشاپس نہیں ہیں. وہ کوئی اسٹیشن آنر سب سٹینڈرڈ سلنڈر یوز نہیں کر سکتا. اس لیے ریزن یہ ہے کہ اس کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے, اس کی اپنی کمپنی کا نام ہے, اور وہ اگر کوئی سب سٹینڈرڈ سلنڈر یوز کرے آئی ہیں, یہ روڈ سائڈ شاپ سے آئی ہیں, اور یہ 9 تاریخ کی جو میٹنگ تھی شاپ کو بند کیا جائے. میں آپ کو یہ فٹنگ کی گاڑیوں میں وہیکلز میں, اور ہم اس وقت سے گورنمنٹ سیکرٹری پیٹرولیم دیٹ ٹائم, اور انہوں نے بڑی اپنی جدوجہد بھی کی. لیکن میں کراچی کی مثال دیتا ہوں, یہاں کے چیف سیکرٹری کو لکھا گیا کہ جناب یہ روڈ سائڈ ورکشاپ بند کریں, تو انہوں نے یہ جواب دیا جو جواب بہت خراب ہے. 5 سال میں پاکستان میں کوئی نہیں ملے گا. میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس بات کے ساتھ, سیف ہے, ہر جگہ سیف ہے. اگر کسی کو کوئی سوال مجھ سے کرنا ہے تو کر لیں, میں اس کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں. تھینک یو ویری مچ. موضوع کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کروں. دوسرا, فرا کو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم یہاں کمپٹیشن کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ اپنے خیالات کا اور اپنے ویوز کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں.
اس لیے کہ کسی قسم کا کمپٹیشن نہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا تجربہ ہے اور وہ اپنے اس کے حساب سے اپنے ویوز کو ایکسپریس کرے گا۔ کہوں گا آپ کو، آج پاکستان جو ہے وہ سی این جی کے استعمال میں دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ آج پاکستان کے اندر 3 ملین سے زیادہ، ہاں مزید اسٹیشنز جو ہیں وہ لگانے سے منع کیا جائے، چونکہ ہمارے پاس سی این جی کی اویلیبلٹی کا بھی ایشو ہے۔ اس وقت جو پروویژنل لائسنسز ایشو کیے ہیں اوگرا نے، وہ کوئی 6000 سے زیادہ ہیں، اور اسٹیشن جو لگے ہیں وہ کوئی 3300 لگے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تقریباً یہ مسائل جو ہیں، یہ اس کا کیا میگنیٹیوڈ ہوگا، یہ ہمیں سوچنا ہے کہ اگر آلریڈی ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس گیس نہیں ہے اور سپلائی نہیں کی جا سکتی، کہ 2010 آنورڈ جو ہے تو گیس کا پرابلم آئے گا۔ ایز سکسیسو گورنمنٹس نے ہماری کیا پلان کی، آج ہم اس پرابلم میں کیوں آئے ہیں، یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ جہاں تک سر میں آپ کو ایک دوست کا جی رہ گئے تھے جو نہیں لگے، جنہیں کو وہ ٹوٹل بند کرا دیے، وہ 2008-12 فروری کو ہم نے بند کرا دی تھی کہ مشروع گروتھ ہو گئی ہے، کوئی اسٹیشن نہیں۔ ہاں انہی کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو جو مزید اسٹیشنز ہیں ان کو لگانا ہے یا نہیں لگانا ہے، ایک سوچی سمجھی پالیسی کے تحت ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ہم نے اسی طرح سے مشروم گروتھ کی جیسے ہم نے بھی پچھلے 20 سالوں میں کی ہے، تو پھر ہمارے پاس اس کا حل نہیں ہوگا۔ چیزوں کو سوچیں، ایک لاہے عمل بنائیں اور اس کے بعد آگے بڑھیں۔ جو بھی فیصلہ کرنا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور سی این جی کٹس کا اور سلنڈرز کا تو اوگرا نے اس کے لیے اپرووڈ برانڈز، جیسے ملک صاحب نے بھی تذکرہ کیا، وہ کٹس اور سلنڈرز اپروو کیے گئے ہیں، ایک سرٹن اسٹینڈرڈ کے تحت سلنڈرز بتائے گئے ہیں۔ اس کے لیے جو خاص ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سیملیس ہونا چاہیے، 200 بار کا پریشر وہ ود اسٹینڈ کر سکے، اور اس کے حساب سے جو ہے تو تمام اس کے والز اور فٹنگز ہونی چاہیے۔ تو اس کے تحت ہمیں جو سلنڈرز آئیں انہی کو استعمال کیا جائے۔ تو یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ایک تو سلنڈرز کی ٹیسٹنگ کی لیبارٹریز ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہیں۔ اس کی ایچ ڈی آئی پی کی بھی جو ہے کل 4 سٹیز کے اندر انہوں نے لگائی ہیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد اور پشاور کے اندر، اور وہ بھی ایک لیبارٹری ان کی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اتنے بڑے شہر ہیں جو کراچی ہے، لاہور وغیرہ ہے، کہ یہاں ایک لیبارٹری اپنی رسپانسبلٹیز دیکھیں۔ اور میں سوچ رہی ہوں when it comes to responsibilities وہ مل جل کے کیسے ہوگی، وہ تو صرف اتھارٹی ہوتی ہے ایک، رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی مل جل کے ہر کوئی یہ دیکھے گا کہ گندا کام ہے کون کرے، وہ کر لے، وہ کر لے۔ There is this gentleman, he wanted to make a little comment. Sir, can I request you, when Siddiqui Saab was talking, you really wanted to say something? ڈسکس ہوئی، لیکن آج تک سلنڈرز کی سیفٹی کے بارے میں کوئی اس طرح کے سوسائڈ بومبنگ یا بلاسٹ، آپ اس کو اگر کمپیئر کرتے ہیں ایل پی جی سلنڈرز کے ساتھ یا ایل پی جی کے ساتھ، تو آپ سمجھیں گے کتنے حادثات ہوئے ہیں اپنا ایل پی جی میں پچھلے 20 سال میں، اور سی این جی کے اپنا حادثات نکالیں اور 2 مہینے پچھلے ہٹا کر، تو میں سمجھتا ہوں 0.1% بھی نہیں۔ تو یہ ایک کانسپریسی ہے سی این جی انڈسٹری کی، ایک اپنا جو ہے خلاف، یہ ایک بڑا سیف اور اپنا جو ہے سیفٹی اپنا جو ہے حوالے سے بالکل پرفیکٹ ہے۔ جہاں تک کنورژن پروسیس بنانے میں بھی کچھ غلطیاں ہم لوگ اپنا چھوڑ دیتے ہیں، جس کا ریپینٹ ہمیں بعد میں کرنا پڑتا ہے۔ سی این جی جب آئی تھی تو اس کا کنورژن کا پروسیس بنایا تھا 1992 کے رولز میں، کہ جو سی این جی اسٹیشنز ہوں گے وہ اپنے پریمیسز کے اوپر انڈر لائسنس کنورژن سینٹرز کھولیں گے اور اپنی لوکیلٹی کے گاڑیوں کو اور علاقے والوں کو کنورٹ کریں گے، تاکہ اس علاقے میں اپنا جو ہے شعور ہو اور اس گاڑیاں فلنگ اپنا جو ہے وہاں سے کروا سکیں۔ جب یہ اپنا سلنڈرز اپنا جب امپورٹ ہونا شروع ہوئے تو آتھورائز کنورژن سینٹر کنٹرول، کوئی مانیٹر، کوئی اوتھینٹیکیشن نہیں۔ دوسرا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو یہ روڈ سائڈ کنورژنز اپنا جو سینٹرز کھولے ہیں، اس میں سب سٹینڈرڈ سلنڈرز اور سب سٹینڈرڈ مٹیریلز بھی اپنا جو ہے استعمال ہوئے۔ سلنڈرز چیک کرنے کی ڈیفرنٹ کی لیب سے چیک کی جاتی، جو کہ افسوس سے میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جیسے کراچی کی بات کریں تو صرف ایک لیب ہے پورے کراچی میں، جو کہ ہائیڈرو کاربن ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ آف پاکستان پہ، اور وہ بھی کرنگی، آپ کسی کو ایڈریس سمجھائیں تو وہ میرے خیال میں 1.5-2 گھنٹے تک اپنا جو ہے وہ پہنچ نہیں سکتا۔ اور وہ وہاں جب جاتا ہے تو وہ سلنڈر جو چیک ہوتے ہیں وہ صرف ہائیڈرو اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ ٹیسٹنگ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 2 قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایک ہائیڈرو اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ایک الٹراسونک ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ الٹراسونک جو ہے وہ سلنڈرز کی اندر باریکی جو ہے وہ آپ کو ایک ایکس رے مشین کی طرح رپورٹ بتا دیتے ہیں کہ کوئی پن ہولز یا کوئی کروژنز وغیرہ تو نہیں ہے جو کہ اپنا جو ہے اس میں اپنا جو خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گیس کے اندر جو ہے وہ سلفر کنٹینٹس ہوتے ہیں،
اور کنڈنسیشن کی وجہ سے سلنڈر کے اندر جو موئسچر پیدا ہوتی ہے تو اس سے سلفر پلس موئسچر جو ہے دیٹ از ایکولز ٹو سلفورک ایسڈ, اور سلفورک ایسڈ جو ہے وہ آپ کے سلنڈرز کے اندر سلائٹلی اپنا جو ہے وہ کروژنز پیدا کرتے ہیں. اسی لیے یہ بات کہ ہمیں 5 سال بعد چیک کرنا چاہیے یا سال بعد چیک کرنا چاہیے, نہیں, اس کی چیکنگ کے کرائٹیریا ہے اور انٹرنیشنل اپنا جو ہے ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ اس کو پیریوڈیکلی آپ چیک کریں, لیکن 5 سال بعد مینڈیٹری اس کو چیک کریں. آپ نے کب چیک کرنا ہے کہ کبھی ڈسکلرائزیشن ہو جائے سلنڈر میں, کبھی آپ نے اس کا دیکھا کہ کوئی زنگ لگ گیا ہے, کبھی آپ نے اپنا محسوس کیا کہ کوئی لیکیج اپنا جو ہے سلنڈر میں سے ہو رہی ہے, کبھی آپ نے محسوس کیا کہ اس کے بریکٹس اپنا جو ہے وہ لوز ہو گئے ہیں, کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کی گاڑی کا جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. تو ان سب سینیریوز میں آپ نے اپنا جو ہے اس کا ایک اپنا میکینزم بنایا جائے اور پرائیویٹ سیکٹرز کے پاس یہ ہو جہاں پر اپنا جو ہے سینٹرز بنائے جائے. اپنا جو ہے کلیکٹ ہونے کے بعد پھر آپ اپنا جو ہے یہ ایسوسیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ کلیکٹ کر کے اپنا HDIP کو پہنچائیں اور کسٹمر کو ڈور ٹو ڈور سروس اپنا جو ہے اپنے کنوینئنٹ اور اسی علاقے میں اپنا دیں. تو اس طرح کے سلیوشنز پہ ہم نے کام کرنا ہے, صرف پروسیجرز وہ نہیں بنانے جو کہ فالو نہیں ہو سکے, کیونکہ سیفٹی جو ہے از دا بیک بون آف دس انڈسٹری. سیفٹی میں دیر از نو کمپرومائز. یہ کیجولیٹیز اور جانوں کا اپنا جو ہے مسئلہ ہے, تو اس میں ہم نے بڑا احتیاط اپنا جو ہے وہ کرنا. بے نظیر بھٹو شہید کا اپنا جو انسیڈنٹ ہوا تھا, اس وقت کراچی میں 1100 گاڑیاں جو ہے جلی تھی. میں آپ کو دعوے سے بتا سکتا ہوں کہ کوئی ایک گاڑی میں بھی سلنڈر اپنا جو ہے نہیں پھٹا تھا. سلنڈر پھٹتے نہیں ہیں, یہ بڑے ہائیلی اسٹینڈرڈائز سلنڈرز ہوتے ہیں. اگر کوئی اس میں انسٹالیشن میں پروسیجر میں نقصان ہو تو جب جا کے اپنا جو ہے لیکیج کی وجہ سے آگ لگ سکتی ہے. SOP تو آپ فالو کریں, لیکن پلیز عقل بھی تھوڑی سی اپلائی کرتے رہیں, تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کب اور کیا کرنا ہے. بہت شکریہ شبیر صاحب. Our next speaker is from this company which is called Renzo. Landy Renzo. ماجد نواز صاحب جو کہ جنرل مینیجر ہیں اس کمپنی میں جس کا نام انہوں نے ابھی بتایا. السلام علیکم میرے محترم ساتھیوں اور all respected speakers. Before I start, بہت اچھی قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ اس سے پہلے آپ لوگوں کو ڈلیور ہو چکی ہے تھرو ملک خدا بخش صاحب, سلمان صاحب کی طرف سے اور کلیم صاحب کی طرف سے, اور میرے خیال ہے بیسک انفارمیشن آلریڈی آپ کے پاس اویلیبل ہے. میں آپ کو تھوڑے سا ٹیکنیکل انفارمیشن دینا چاہوں گا ریگارڈنگ CNG کٹ, CNG سلنڈر اور CNG سسٹم. سب سے پہلی بات یہ جو آلریڈی ہو چکی ہے, CNG سلنڈر بالکل خطرناک نہیں ہے, یہ بہت محفوظ ہے, بہت اچھی ٹیکنالوجی سے بنایا جاتا ہے. ایک سٹینڈرڈ ہے دنیا میں جس کے اوپر یہ سلنڈر مینوفیکچر کیے جاتے ہیں. اس سٹینڈرڈ کا نام ہے NZS 5454 1989. اس سٹینڈرڈ کو پاکستان میں اوگرا نے اڈاپٹ کیا. جب 90s میں پاکستان میں CNG اسٹیشنز لگنا شروع ہوئے, اس کے بعد سے جب CNG سلنڈرز کا امپورٹ شروع ہوئی, اس سٹینڈرڈ کو دیکھتے ہوئے سلنڈر مینوفیکچررز کو رجسٹر کیا گیا اور ان کے سلنڈرز کو پاکستان میں آنے کی اجازت تھی. جب سلنڈرز انسٹال ہونا شروع ہو گئے, کوئی کسی قسم کا حادثہ نہ پچھلے دنوں میں سلنڈر کے ساتھ ہوا ہے اور نہ ابھی ہوا ہے. جو کچھ میڈیا کے اوپر چل رہا ہے اس میں بڑی مسکنسیپشن ہے, لوگوں کو پراپر انفارمیشن فیڈ نہیں کی جا رہی. سلنڈر میں حادثہ ہوتا ہے گاڑی کا, ہیرپور میں ہوا, فیصل آباد میں ہوا, اس آگ دکھا دی جاتی ہے اور فوراً یہ خبر چلا دی جاتی ہے کے اندر, اور کیوں وہاں پر آگ لگی, کیوں وہاں پر قیمتی, وہ پیچھے پرابلم کیا ہے, پرابلم ہے اس کنورژن کا. وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں اس کو مطلب ہے خطرناک قرار دیا جا رہا ہے. ٹیکنیکل بات کی تھی, میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں. سلنڈر کی لائف جو ہے دیٹ از 20 ایئرز. 20 ہیں آپ جو سائیکل, جیسا کہ اسکی صاحب نے بتایا, 40 اندر اس کی پیریوڈک ٹیسٹنگ کرانی چاہیے, جو جیسے کہ سلمان نے ایکسپلین کیا. سر یہاں پر جو CNG کے اندر اپنی امپورٹیز ہیں, سلفر کانٹینٹس ہیں انسائڈ, اس سے جو بھی آکسیڈائزیشن پروسیس ہوتا ہے اس کو ضرور چیک کروائیں. 5 سال کے بعد اس کو HDIP کی منظور جو SHJP کی اسٹیبلشڈ لیب ہیں کراچی کے اندر, اسلام آباد کے اندر, لاہور کے اندر, مختلف شہروں کے اندر, وہاں سے ضرور ٹیسٹ کرائیں. کل میں پڑھ رہا تھا یہاں پر اوگرا نے بڑی اچھی ایک چیز کی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے سسٹم لگایا ہوا گاڑی کے اندر, جیسے کہ کٹ اور سلنڈر دونوں ایک انٹیگرل پارٹ ہیں, وہ لوگ اپنی کٹ بھی ٹیسٹ کروائیں 1 سال کے بعد. اب کٹ ٹیسٹ کروانے کی جب بات آئی ہے,
لانڈی رینزو پاکستان BRC یہ وہ مینوفیکچررز ہیں جو کہ اٹلی میں کٹس بنا رہے ہیں, یہاں پر لے کے آ رہے ہیں. نہ صرف ہم کٹس وہاں سے لا رہے ہیں, ہم یہاں پر ٹیکنالوجی بھی لے کے آ رہے ہیں جس کے ذریعے ان کٹوں تو ہم ایک کاروبار کر رہے ہیں. بہرحال میں مختصر سی بات یہ کہوں کہ میرے چاروں میرے اسپیکر جتنے بھی تھے انہوں نے سارے طریقہ کار جتنے بھی ہیں اور ساری ڈیٹیل انہوں نے 20 سال سے ابھی تک بتائی. یہ پبلک نوٹس ہے, یہ میں نے کاپیاں کروا کے آپ کو دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی اس میں عمل کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی آگاہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اوگرا میں جو رولز ریگولیشن بنائے ہیں اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پابندی کریں گے. تھوڑا سا میں 500 گاڑیاں منگا رہے CNG کی, ان کو کس نے اجازت دی؟ اور مصطفیٰ کمال صاحب نے 75 گاڑیاں چلائیں, کھڑی ہو گئی کسی وجہ سے, وہ ساری CNG کی ہیں. ہینو پاک جو ہے وہ فٹڈ گاڑیاں دے رہا ہے آپ کو اس کی CNG کی. تو یہاں تو یہ سوال, اور انڈیا میں بھی جیسے میرے دوستوں نے بتایا ہر جگہ یہ کاروبار ہو گیا ہے, اور پاکستان میں زیادہ اس وجہ سے ہوا کہ معذرت کے ساتھ میرے چھوٹے بھائی اختر حسین جدون تشریف فرما ہے, اگر نہیں ہوتے تو میں تو خیر بہت کچھ کیا تھا, لیکن آپ کچھ نہیں اس لیے کہ چھوٹے ہیں میری بڑی عزت کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ. تھوڑا سا کہوں گا, بہرحال پھر بھی کچھ کہوں گا. ان کی مہربانی سے یہ گاڑیاں ساری CNG پہ کنورٹ ہوئی ہیں. وہ کیسے؟ 44 روپے فی لیٹر ڈیزل تھا جب انہوں نے 4 سال پہلے ٹیک اوور کیا. اس کے بعد بڑھتے بڑھتے ان کی مہربانی سے ابھی 100 روپے فی لیٹر ڈیزل ہو گیا. اب اور ان کی اپنی خاص مہربانی یہ ہوتی ہے, معذرت کے ساتھ ہمارے پٹھان بچے بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, میرا بھی ایک بات سے چلے گا, پختونخوا کا آدمی ہوں. صبح ہم خوش ہوئے تھے کہ یار میری عادل صدیقی سے لڑائی لگی رہتی تھی. بہرحال اب مجھے عادل صدیقی بہت یاد آتا ہے, اس لیے کہ لڑائی کے بعد کچھ میری بات تو سن لیتا تھا. یہ میرے بھائی جی کر کے بسم اللہ کر کے عزت کر کے مجھے کچھ بھی نہیں دیتے, اور ان کی مہربانی سے 22 روپے ڈیزل فی لیٹر بڑھتا ہے. چیخ کے ناک رگڑا کے ارشاد بخاری کا, تب جا کے 1 یا 2 روپے ملتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ڈیزل مہنگا ہونے کی وجہ سے ہم اس طرف آئے, نہیں تو کوئی وجہ نہیں تھی. آج اختر بھائی اور ان کی حکومت 44 روپے فی لیٹر ڈیزل کر دیں, میں وہی اس وقت کا کرایہ لوں گا, اور تمام گاڑیاں وہ کہ 2 لاکھ سے 3 لاکھ تک ہمارا خرچہ ہوا فی گاڑی, اور کروڑوں روپے ہمارے خرچ ہو گئے ہیں. ہم ان سے وہ نقصان بھی نہیں مانگیں گے, دوبارہ ڈیزل پہ لے آئیں گے. اب بات آ جاتی ہے جی, میں ساتھ یہ بھی کہوں, ریاض راجہ صاحب ایسوسیشن والے CNG والے یہاں تشریف نہیں رکھتے, انہوں نے مجھے بتایا کہ 10 سال کے اندر پبلک وہیکل جو ہیں وہ CNG پہ کنورٹ کر لیے جائیں. ایک اسلام حسین ایڈوکیٹ ہیں جو 5 سال سے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, یہ جی دھواں دے رہی ہیں گاڑیاں, اور ہماری گاڑیاں واقعی مجھ سے بھی زیادہ بوڑھی ہیں, تو دھواں تو بوڑھا آدمی دیتا ہے بھائی. وہ انہوں نے پھر ہائی کورٹ نے ہمیں یہ کہا کہ جی آپ گاڑیاں کنورٹ کریں. یہ تو جواز نہیں رہتا, آپ جی کس نے اجازت دی ہے, اس برخوردار کو میں نے کہا بھی ہے, چلو ان کا اپنا کام ہے. اب بات یہ ہے کہ یہاں بھی بات ہوگی, ڈیزل کی بھی بات ہوگی, اور CNG سلنڈر کو نہیں کہا. آج اس کو یہ کتاب کیوں دے رہے ہیں کہ سوسائڈ بامر ہے؟ ضرور اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہوگی, کچھ ریزنز ہوں گے جس کی وجہ سے لوگ اسے سوسائڈ بامر کہہ رہے ہیں. اور اس وقت وہ ہے کہ ہم حقیقت کا سامنا کریں, واقعی میں جو سچی چیزیں ہیں, سچی باتیں ہیں, ان کو سنجیدگی سے سوچیں اور ان کا سولوشن دیکھیں. صرف یہ نہ کہہ دیں کہ یہ خراب ہے, یہ چیزیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سولوشن بھی دیکھیں, اور سولوشن بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے گھر کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں, چولہا ہے, گیزر ہے, جتنی بھی چیزیں, اگر ان کو ہم لوگ احتیاط سے استعمال کریں گے تو پھر تو ہمارے ساتھ بھی جانے جا چکی ہیں.
ابتدائی اگر پروسیجر 3-4 بار آپ کرو گے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے اس کی بلجنگ زیادہ ہو جائے اور پھر آپ اس کو فیل کر سکتے 3-4 مطلب 20 لیکن کہیں بھی رولز وغیرہ میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ اس کی لائف کتنی ہے. تو یہی میری پریزنٹیشن تھی کہ ہم لوگ کس طرح اس کو, لیکن اس کے بعد سولیوشنز یہ ہیں کہ ہم نے جیسے اوگرا HDIP ہے, ایکسپلوزیو ڈپارٹمنٹ ہے, ان کو بہت شکریہ سبیح الدین صاحب. ان کی پریزنٹیشن کے بعد میں اپنے آپ کو بہت کانفیڈنٹ محسوس کرتی ہوں کہ اب مجھے واقعی پتا ہے کہ اگر میں نے یہ انسٹال کرنا ہے اپنی گاڑی میں تو میں کیسے کروں. لیکن ایک اس میں ایک بہت اہم سوال ہے. یہاں لوگوں کو سمجھ آ گئی, باہر میں جتنے لوگ ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں یا کر چکے ہیں, ان کی ماس ایجوکیشن کیسے ہو اس پورے پروسیس کی. یہ مجھے کون ایجوکیٹ کرے گا جب میں جاؤں انسٹال کرنے کے لیے کہ جناب یہ چیزیں آپ کو سمجھ آنی چاہیے, اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے. کوئی ہے یہاں ذمہ دار جو کنزیومر کو ایجوکیٹ کرے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے اور بعد میں اس نے کیا کیا کرنا ہے, کیا کیا کرنا چاہیے اس کو اپنی ہی زندگی بچانے کے لیے. میڈیا یہ کام کرے گا, بڑا بورنگ کام ہے. میڈیا جو ہے نا کنٹروورشل کام کرتا ہے, وہ کرتا ہے جہاں مزے کی, فن, ٹیسٹی, اسپائسی چیزیں ہوں. وہ اتنی بورنگ کام ایجوکیٹ کرنے کا کام نہیں کرتا سر. جی HDIP نے ایک کام کیا ہے ابھی کہ جتنے بھی فلنگ اسٹیشن اگر وہاں ایک بڑا بورڈ لگا دیا جائے کہ اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے, وہاں جب بھی آدمی جائے گا گیس بھرانے یا پیٹرول بھرانے وہ پڑھے گا کہ CNG کے میڈیا نہیں کرے گا, لیکن باہر آدمی روز جا رہا ہے, جس کے پاس CNG گاڑی ہے وہ روز جائے گا. کہ ہر انڈیویژول جو کہ کنزیومر ہے, صارف ہے, اس کی اپنی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں. میں نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے, مجھے معلوم ہونا چاہیے. جی سر آپ کہیے. اچھا سوری, ہم کیا کر سکتے ہیں سر پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی قابل احترام جناب کلیم صدیقی صاحب, ملک خدا بخش صاحب سے پہلے ماشاءاللہ ایک پروگرام میں ملاقات ہوئی تھی, شبیر سلمان جی, حبیب الرحمان صاحب, سید ارشاد حسین بخاری صاحب جو ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے مہربان ہیں, ہمیشہ شفقت کا ہاتھ ہے, حامد میکر صاحب, نعیم قریشی صاحب, اور بہت ہی اچھی کمپیر فرا, اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے تمام ساتھیوں, دوستوں اور میڈیا کے ساتھیوں, السلام علیکم. ماشاءاللہ مجھے آج انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہم جس مقصد کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں, تو یقیناً اصل ٹرسٹ کا جو کام ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پبلک میں اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے یہ بات بہت اچھی طرح پتا ہے کہ میرے ملک میں 50% جو طلاقیں ہوتی ہیں وہ صرف مس کمیونیکیشن سے ہوتی ہیں. It is nothing but miscommunication. And ہم جناب اپنی پرائز ڈسٹریبیوشن یا سپیریئر ڈسٹریبیوشن شروع کرتے ہیں. اچھا, ہم سب سے پہلے جناب درخواست کرتے ہیں مسٹر ماجد نواز صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ادھر دیکھیے, سامنے دیکھیے, صحیح سامنے دیکھیے سر, سامنے دیکھیے. سامنے دیکھنا ہے اور چیز کہنا ہے. اس کے بعد درخواست کرتے ہیں جناب مسٹر شفیع صاحب, مسٹر ملک خدا بخش صاحب, جی سر تشریف لائیں. خدا بخش صاحب کو سن کے لگتا ہے کہ جب آتے جوان تھا تو یقیناً بڑا مقرر رہا ہوگا. یہ اٹک میں سلطان رائی کا رول پلے کیا. سامنے دیکھیے. خدا بخش صاحب کے ساتھ جناب مسٹر شفیع سلمان صاحب. تھینک یو ملک صاحب.
शब्बीर सुलेमान जनाब शबीर साहब के बाद हम इरशाद हुसैन साहब से कहेंगे कि तैयार हैं अपनी तशरीफ लाइए थोड़ा सा खुशी खुशी लेंगे हमारे साथ यार मैं दिल में बात नहीं कर रहा। सामने देखिए सामने देखिए कोई नहीं बात दिल में बात नहीं है, बात गलत नहीं है। सामने देखिए इख्तिलाफ होता है, इख्तिलाफ का जनाब अख्तर हुसैन साहब को बुला के और फिर अख्तर हुसैन साहब नहीं कुरैशी साहब को दें कुछ ऐसा डबल ये मेरे लिए ये आपके लिए नहीं साहब अख्तर साहब को दे दें और अख्तर साहब नहीं साहब को दे दें आपका है सर बिल्कुल आप परेशान ना हो सभी भी साहब का वो हम वापस ले लेंगे अब हम सभी भी साहब से कह रहे हैं SCIP के हमारे सभी भी साहब एक सेंटर आपने बनाया हुआ यार, उसको 10-15 सेंटर बनवाए यार। ये आप शील्ड ले, पहले तो शील्ड ले। सामने देखिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह बहुत शुक्रिया इनका है सर, आप भी आएंगे कब तक आएंगे? नहीं आप ही करती हैं, आपने बड़ा मतलब आज बड़ा हेक्टिक किस्म का सेशन आपने ग्रुप फोटोग्राफ हो जाएगा, बड़ी बड़ी कैमरा चल रहा है, ग्रुप फोटोग्राफ, चलो आ जाओ।